کیا تبسم اسی کو کہتے ہیں، کیا یہی شان خود نمائی ہے؟ کیا تبسم اسی کو کہتے ہیں، کیا یہی شان خود نمائی ہے؟ ساری دنیا میرے تخیل کی، ساری دنیا میرے تخیل کی، تم ہنسے ہو تو مسکرائی ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین اکرام السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان۔ ہفتہ وار پروگرام شاعری سچ بولتی ہے کے ساتھ آپ کا میزبان سرفراز عابدی حاضر خدمت ہے۔ کہیے کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ امید ہے کہ بفضل الہی آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہیں۔ پروردگار عالم کے حضور دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے تمام پیاروں کے طفیل آپ تمام احباب کو اور دنیا بھر کے تمام پرامن انسانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین الہی آمین۔ جملہ مریضوں کو شفاء کاملہ، صحت اور تندرستی عطا فرمائے، جملہ مرحومین کو غریق رحمت فرما کر اپنے جوار رحمت میں خاص اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام پرامن انسان جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں، آمین الہی آمین۔ ماہ اکتوبر کی آخری تاریخ سن 2020۔ آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سامعین اکرام، پروگرام کے آغاز میں عہد رفتہ کے شعراء اکرام کا ذکر خیر اور پھر اس کے بعد عہد حاضر کے شعراء اکرام کے کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کیے جا رہے ہیں۔ آج پروگرام کے آغاز میں ذکر ہے ایک ایسے شاعر کا کہ جو فلم کے گیت لکھنے کے لیے پیدا ہوا تھا۔ فارسی دان غزل بھی لکھتے رہے، ان کے کئی گیتوں میں فارسی تراکیب ہیں۔ انتھک لکھنے والی شخصیت، ان کے گیتوں میں لفظ سیدھے سادے ہیں، سامنے کے لفظوں کو وہ ایسے پروتے تھے کہ بہت ہی خوبصورت گیت بن جاتا تھا۔ نہایت شریف النفس اور مخلص انسان، سفید کرتا اور پاجامہ تنزیب فرماتے تھے۔ ہماری مراد ہے اردو گیت نگاری میں بڑا نام جناب تنویر نقوی صاحب، خاندانی نام سید خورشید علی اور عالمی نام تنویر نقوی۔ 6 فروری 1919 لاہور میں ولادت ہوئی۔ 15 برس کی عمر سے شاعری کا آغاز فرمایا۔ 21 برس کی عمر میں 1940 میں پہلا مجموعہ سنہرے سپنے منظر عام پر آیا۔ بے شمار فلمی گیتوں، غزلوں
اور نظموں کے خالق شاعر جناب تنویر نقوی صاحب قیام پاکستان کے بعد پاکستان تشریف لے آئے۔ میڈم نور جہاں کے بہنوئی بھی تھے۔ میڈم نور جہاں نے، محمد رفیع صاحب نے اور دیگر مشہور و معروف گلوکاروں نے جناب تنویر نقوی صاحب کے بہت سے کلام بڑی خوبصورتی سے نبھائے۔ یکم نومبر سن 1972 لاہور میں رحلت فرمائی۔ اللہ تعالی تمام مرحومین کے ساتھ ساتھ جناب تنویر نقوی صاحب کو بھی غریق رحمت فرمائے، آمین الہی آمین۔ آئیے آج کے پروگرام میں جناب تنویر نقوی صاحب کا ایک یادگار کلام میڈم نور جہاں کی آواز میں سماعت فرمائیے، پھر پروگرام میں بڑھیں گے اور آگے۔ آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ، جیتے رہیے، سلامت رہیے، اور ساتھ ساتھ یوٹیوب پر سبسکرائب بھی کیجیے۔ آپ کے تعاون کا بے حد شکریہ۔ تنویر نقوی صاحب کا کلام۔ دوران ڈرائیونگ موبائل فون کا استعمال اپنی اور دوسروں کی جان کا نقصان، لہذا دوران ڈرائیونگ موبائل فون ہرگز استعمال نہ کریں۔ ہمیں آپ کی زندگی عزیز ہے۔ آپ کی خدمت کے لیے کوشاں ٹریفک پولیس کراچی۔ محبت کی قسم تم کو کیے وعدے وفا کرنا، محبت کی قسم تم کو کیے وعدے وفا کرنا، ہمیشہ کے لیے ایک ساتھ رہنے کی دعا کرنا۔ محبت کی قسم تم کو کیے وعدے وفا کرنا، ہمیشہ کے لیے ایک ساتھ رہنے کی دعا کرنا۔ تمہارے پیار کے دم سے میری دنیا میں رونق ہے، تمہارے پیار کے دم سے میری دنیا میں رونق ہے، تمہارے پیار کے بدلے یہ دنیا لے کے کیا کرنا۔ تمہاری قید میں آزاد میرے دل کا پنچھی ہے، تمہاری قید میں آزاد میرے دل کا پنچھی ہے، قطر دو بالوں پر اس کے نہ پنجرے سے رہا کرنا۔ محبت کی قسم تم کو کیے وعدے وفا کرنا، ہمیشہ کے لیے ایک ساتھ رہنے کی دعا کرنا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب تنویر نقوی صاحب۔ سامعین اکرام، کل یکم نومبر کو جناب تنویر نقوی صاحب کی برسی ہے۔ یاد رفتگاں میں جناب تنویر نقوی صاحب کی یاد تازہ کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ میڈم نور جہاں کے بڑے بہنوئی تھے جناب تنویر نقوی صاحب۔ میڈم نور جہاں نے اور دیگر گلوکاروں نے ان کے بہت سے فلمی گیت گائے، جن میں آواز دے کہاں ہے، دنیا میری جواں ہے، چلنے کو اب فلک سے تاروں کا کارواں ہے، اور جواں ہے محبت حسین ہے زمانہ۔ اس کے علاوہ آجا میری برباد محبت کے سہارے، اور محمد رفیع اور نور جہاں نے مل کر ایک گیت گایا تھا تنویر نقوی صاحب کا،
یہاں بدلہ وفا کا بے وفائی کے سوا کیا ہے. سلیم رضا صاحب نے ان کا گیت گایا، بھول جاؤ گے تم کر کے وعدہ صنم. ایک طویل فہرست ہے. جناب تنویر نقوی صاحب قیام پاکستان کے بعد جب پاکستان تشریف لائے تو پاکستانی فلم تیری یاد 1948 میں، جس کے لیے انہوں نے گیت لکھے، اس کے بعد انار کلی 1958 میں، کوئل، نیند 1959 میں، ایاز 1960 میں، موسیقار 1962 میں، چنگاری اور حویلی 1964 میں، سرحد اور بدنام 1966 میں، 1970 میں پنجابی فلم، اور دوستی 1971 میں. بہت سی فلموں کے لیے بے شمار گیت لکھے اور بہت مقبول ہوئے. سامعین کرام، تنویر نقوی صاحب ہر برس پروگرام میں ان کا ذکر خیر رہتا ہے. 6 فروری ان کے یوم ولادت کے موقع پر اور 1 نومبر ان کے یوم وفات کے موقع پر بھی ان کو یاد کیا جاتا ہے. اور یہ ہمارے تمام شعراء کرام جو عہد رفتہ کے ہیں ان کی یاد بھی تازہ کی جاتی ہے اس پروگرام میں. آپ کا اپنا پروگرام ہے اور عہد حاضر کے شعراء کرام کے کلام بھی آپ کی سماعت کی نظر کیے جاتے ہیں، آپ پسند فرماتے ہیں. بے حد شکریہ آپ کا. یاد رفتگاہ میں آگے بڑھنے سے قبل آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ. جو نام ہم اس وقت لے رہے ہیں ان کے بعد بھی کچھ نام جو رہ جائیں گے وہ آگے چل کر لیں گے. بہت بہت شکریہ تمام خواتین و حضرات کا، بے حد شکریہ. محترمہ نادیہ عنبر لودھی صاحبہ، محترمہ فوزیہ اختر رضا صاحبہ، محترمہ عشرت معین سیما صاحبہ، محترمہ شائستہ سحر شیخ صاحبہ، محترمہ تنویر کوثر صاحبہ، محترمہ عطیہ پروین صاحبہ، محترمہ ایمن راجپوت صاحبہ، محترمہ شبانہ کریم صاحبہ، محترمہ در آب شاہ صاحبہ. آج آپ کا یوم ولادت ہے، ماشاء اللہ. اور محترمہ تسبیحہ شاہ صاحبہ، بے حد شکریہ. جیتی رہیے آپ تمام، سلامت رہیں. آپ صاحبان کا بھی بہت بہت شکریہ. جیتے رہیں، سلامت رہیں. جناب ریڈچ UK سے جناب محمد فہیم صاحب، اور پڑوس سے جناب جاوید ندیم صاحب، سندھ بلوچستان کے شاعر جناب میر حسن میر صاحب، بہت شکریہ. جناب خرم طاہر صاحب، جناب ڈاکٹر حبیب الرحمان چوہان صاحب، سر بہت شکریہ. جناب ندیم ملک صاحب، نوجوان شاعر، جناب غضنفر غزنی صاحب، نوجوان شاعر، جناب اسلام الدین اسلام صاحب، عہد حاضر کے شاعر، جناب یونس عظیم صاحب، عہد حاضر کے شاعر، جناب تنویر اختر صاحب المعروف تنویر ہزارہ صاحب، اور جناب اہل قلم محمد اسلم صابر صاحب، جناب عظمت باری صاحب ابن نصرت گوالیاری صاحب، جناب محمد آصف سیال صاحب مامو کانجن، جناب نوشاد مومن صاحب کلکتہ، ماشاء اللہ، جناب ظہیر الدین شمس صاحب حیدرآباد پاکستان، جناب محمد جاوید انور صاحب بزم جاویداں، جناب افتخار انور جہانگیری صاحب بزم سخن جہانگیری، عہد حاضر کے شاعر علی کوثر صاحب،
جناب ابراہیم عابدی صاحب، جناب حنیف صدیقی صاحب، جناب نصیر الدین نصیر صاحب، جناب سید اطہر علی نایاب صاحب، جناب عابد علیم ساہو صاحب، جناب سہیل اقبال صاحب، جناب مہروز عمر صاحب، جناب عبد الخالق انصاری صاحب، جناب ثاقب شیخ ثاقب صاحب، عہد حاضر کے کراچی پاکستان کے شاعر جناب فیروز ناطق خسرو صاحب، جناب اقبال ثاقب صاحب، اٹلی میں مقیم شاعر کامران سعید خان صاحب، کراچی کے شاعر جناب ممتاز عابدی صاحب، جناب احسان ساغر صاحب، جناب بابر مغل صاحب، جناب اطہر مبین ملا تمہ پوری صاحب، اور پولیس انسپکٹر سندھ پولیس جناب سجاد علی صاحب، آپ تمام احباب کا بہت 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 شکریہ. جیتے رہیے. اب پروگرام میں آگے بڑھنے سے قبل جناب تنویر نقوی صاحب کا ایک اور یادگار کلام جو کہ پڑوس میں بھی گایا گیا، لیکن ہم آپ کو سنوا رہے ہیں. بچے ہمارا مستقبل ہیں اور ہم اپنے مستقبل کو ٹریفک حادثات سے محفوظ رکھنے کے لیے پرعزم ہیں. اب تم بہت اچھی ڈرائیونگ کر لیتی ہو. تمہیں کیسے پتا؟ کیونکہ اب تم رکنے، آہستہ ہونے، مڑنے اور لین بدلنے سے پہلے انڈیکیٹرز کا استعمال کرتی ہو. اپنے بچوں کو ٹریفک قوانین اور روڈ سیفٹی کے اصولوں سے روشناس کرائیں. موسیٰ بھائی، کیا بائک پہ باہر جا رہے ہیں؟ کیوں، کیا کچھ منگوانا ہے؟ نہیں بھائی، آپ یہ ہیلمٹ بھول کے جا رہے تھے. جیتی رہو بہنا، اچھا کیا ہیلمٹ یاد دلا دیا، ورنہ کی گنجائش ہی نہ رہے. نہ چلان، نہ سر پہ چوٹ لگنے کا خطرہ، اور سفر بھی محفوظ. ہمیں آپ کی زندگی عزیز ہے. آپ کی خدمت کے لیے کوشاں ٹریفک پولیس کراچی. آپ سن رہے ہیں پروگرام شاعری سچ بولتی ہے سرفراز عابدی کے ساتھ. مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے. مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے. زبان جسم کا کچھ زہر تو اگل ڈالا، زبان جسم کا کچھ زہر تو اگل ڈالا، بہت سکون ملا تلخی نوا سے مجھے. میں خاک سے ہوں مجھے خاک جذب کر لے گی، میں خاک سے ہوں مجھے خاک جذب کر لے گی، اگرچہ سانس ملے عمر بھر ہوا سے مجھے. میں مر رہا ہوں پھر آئے صدائے کن فیکون، میں مر رہا ہوں پھر آئے صدائے کن فیکون، بنایا جائے مٹا کے پھر ابتدا سے مجھے. میں سر بسجدہ ہوں اے شمر مجھ کو قتل بھی کر، میں سر بسجدہ ہوں اے شمر مجھ کو قتل بھی کر، رہائی دے بھی اب اس عہد کربلا سے مجھے. میں ریزہ ریزہ بدن کا اٹھا رہا ہوں عظیم، میں ریزہ ریزہ بدن کا اٹھا رہا ہوں عظیم،
وہ توڑ ہی تو گیا اپنی التجا سے مجھے، مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب عدیم ہاشمی صاحب۔ سامعین اکرام، عدیم ہاشمی صاحب کا خاندانی نام فصیح الدین اور تخلص عدیم، 1 اگست 1946 فیروز پور میں ولادت ہوئی، فیصل آباد میں پروان چڑھے، 1970 میں لاہور تشریف لے آئے اور ادبی جریدوں میں باقاعدگی سے کلام چھپنے لگے۔ اس دوران ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے لیے گیت نگاری فرماتے رہے۔ اس کے بعد راول پنڈی منتقل ہو گئے اور سن 2001 میں اپنے عزیز اور ممتاز شاعر جناب افتخار نسیم صاحب کے پاس امریکہ چلے گئے۔ عدیم ہاشمی صاحب کی تصانیف میں مکالمہ، چہرہ تمہارا یاد رہتا ہے، فاصلے ایسے بھی ہوں گے، اس کے علاوہ بہت نزدیک آتے جا رہے ہو اور دیگر مجموعہ جات شامل ہیں۔ عدیم ہاشمی صاحب طویل عرصہ عارضہ قلب میں مبتلا رہے، ان کا بائی پاس بھی ہو چکا تھا، لیکن زندگی میں مہلت نہ دی اور 5 اور 6 نومبر سن 2001 شکاگو امریکہ میں رحلت فرمائی اور وہیں آسودہ خاک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کے ساتھ ساتھ جناب عدیم ہاشمی صاحب کو بھی غریق رحمت فرمائے، آمین الہی آمین۔ آئیے شوکت علی کی آواز میں جناب عدیم ہاشمی صاحب کا یہ کلام سماعت فرمائیے۔ کٹ ہی گئی جدائی بھی، کٹ ہی گئی جدائی بھی، کب یہ ہوا کہ مر گئے، تیرے بھی دل گزر گئے، میرے بھی دل گزر، کٹ ہی گئی جدائی بھی۔ تو بھی کچھ اور ہے، ہم بھی کچھ اور ہیں، تو بھی کچھ اور ہے، ہم بھی کچھ اور ہیں، جانے وہ تو کدھر گیا، جانے وہ ہم کدھر گئے، تیرے بھی دل گزر گئے، میرے بھی دل گزر گئے، کٹ ہی گئی جدائی بھی۔ آج بھی انتظار کا وقت حنوط ہو گیا، آج بھی انتظار کا وقت حنوط ہو گیا، جم گئی سب اذیتیں، لمحے سبھی ٹھہر گئے، تیرے بھی دل گزر گئے، میرے بھی دل گزر گئے، کٹ ہی گئی جدائی بھی۔ اتنے قریب ہو گئے اب
अपने रकीब हो गए, इतने करीब हो गए, अपने रकीब हो गए, वो भी अदीम डर गया, हम भी अदीम डर गए, तेरे भी दिल गुजर गए, मेरे भी दिल गुजर गए, कट गए जुदाई भी। जरा सोचिए, गलत ड्राइविंग पर लोग आपके बारे में क्या तासरात रखते हैं। तेज रफ्तारी किसी बड़े हादसे का पेशखेमा हो सकती है, एहतियात करें। अंकल, अब तो आप ड्राइविंग बहुत अच्छी कर लेते हैं। वो कैसे बेटा? आप मुड़ने से पहले इंडिकेटर का इस्तेमाल जो करते हैं। शाबाश मेरा बेटा। ट्रैफिक के निशानात बोलते हैं, इनकी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। लाख पर्दों में रहूं, भेद मेरे खोलती है, शायरी सच बोलती है, शायरी सच बोलती है। कट ही गई जुदाई भी, कब ये हुआ कि मर गए, कट ही गई जुदाई भी, कब ये हुआ कि मर गए, तेरे भी दिन गुजर गए, मेरे भी दिन गुजर गए, तू भी कुछ और है, हम भी कुछ और हैं, तू भी कुछ और है, हम भी कुछ और हैं, जाने वो तू किधर गया, जाने वो हम किधर गए। शायरी सच बोलती है जनाब अदीम हाशिमी साहब का कलाम शौकत अली साहब की आवाज़ में आपने समात फरमाया। याद रफ्तगा में जनाब अदीम हाशिमी साहब के ज़िक्र खैर के बाद बढ़ते हैं यौम विलादत के हवाले से। कराची पाकिस्तान के मारूफ शायर और सहाफ़ी जनाब आरिफ शफीक साहब की जानिब आज 31 अक्टूबर माह अक्टूबर की आखिरी तारीख़ और यौम विलादत जनाब आरिफ शफीक इब्ने शफीक बरेलवी मजमुआ कलाम यकीन और दीगर मजमुआ जात के खालिक और सहाफ़ी शायर जनाब आरिफ शफीक साहब ने फरमाया कि बात किरदार की होती है वगरना आरिफ, बात किरदार की होती है वगरना आरिफ, कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। शायरी सच बोलती है जनाब आरिफ शफीक साहब ने मज़ीद फरमाया कि दोबारा लौट के पहली सी ज़िंदगी आए, दोबारा लौट के पहली सी ज़िंदगी आए, कोई कुतुब कोई सालिक कोई वली आए, दोबारा लौट के पहली सी ज़िंदगी आए, कोई कुतुब कोई सालिक कोई वली आए, किसी फ़कीर के हुजरे में हो दिया रोशन, किसी फ़कीर के हुजरे में हो दिया रोशन, तमाम बस्ती के हर घर में रोशनी आए। जहाँ बसेरा तवक्कुल करे कनात भी, जहाँ बसेरा
توکل کرے قناعت بھی، اب ایسے گھر میں بھلا کیسے مفلسی آئے۔ میں اپنی نیکیاں کرتا چلوں کسی کے نام، میں اپنی نیکیاں کرتا چلوں کسی کے نام، میرے گناہوں میں شاید کوئی کمی آئے۔ کھلا ہے سب کے لیے علم کا وہ دروازہ، کھلا ہے سب کے لیے علم کا وہ دروازہ، دلوں میں روشنی ذہنوں میں آگہی آئے۔ خدا پرست بھی نفرت کرے جو بندوں سے، خدا پرست بھی نفرت کرے جو بندوں سے، اب ایسی سوچ پہ عارف مجھے ہنسی آئے۔ دوبارہ لوٹ کے پہلی سی زندگی آئے، کوئی قطب کوئی سالک کوئی ولی آئے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب عارف شفیق صاحب، مجموعہ کلام یقین اور دیگر مجموعہ جات کے خالق، شاعر اور صحافی جناب عارف شفیق کا یوم ولادت ہے آج، جنہوں نے فرمایا کہ ذہنوں میں ان کے ناچتے ہیں نفرتوں کے عکس، ذہنوں میں ان کے ناچتے ہیں نفرتوں کے عکس، جب والدین لڑتے ہیں بچوں کے سامنے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب عارف شفیق صاحب نے مزید فرمایا کہ اندھیری رات سے عارف کبھی مایوس مت ہونا، اندھیری رات سے عارف کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرے ہی کا سینہ چیر کے سورج نکلتا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب عارف شفیق صاحب نے ایک اور شعر میں فرمایا کہ وار کر سکتا تو ہوں میں اپنے دشمن پر، مگر وار کر سکتا تو ہوں میں اپنے دشمن پر، مگر سوچتا ہوں درمیاں پھر فرق کیا رہ جائے گا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب عارف شفیق صاحب، یوم ولادت آج 31 اکتوبر، جبکہ 14 دسمبر سن 2019 میں رحلت فرما گئے۔ ماہ دسمبر میں ان کی پہلی برسی کے موقع پر بھی انشاءاللہ زندگی بخیر ان کا ذکر خیر اور ان کے کلام کے ساتھ حاضری ہوگی۔ بڑھتے ہیں آج ہی کی تاریخ، ماہ اکتوبر کی آخری تاریخ 31 اکتوبر، ایبٹ آباد پاکستان کی شاعرہ محترمہ در آب شاہ صاحبہ کا بھی یوم ولادت آج ہے ماشاءاللہ۔ محترمہ در آب شاہ صاحبہ پوئٹری امپیکٹ، فرمایا کہ نالے وفور شوق کے جانم اتر گئے، نالے وفور شوق کے جانم اتر گئے، بیمار گانے عشق کبھو کے سدھر گئے، نالے وفور شوق کے جانم اتر گئے، بیمار گانے عشق کبھو کے سدھر گئے، دیکھا نہ تم نے مڑ کے بھی زندہ کی اور کو، دیکھا نہ تم نے مڑ کے بھی زندہ کی اور کو، سر کو پٹک کے ہم پس دیوار مر گئے۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ در آب شاہ صاحبہ،
محترمہ در آب شاہ صاحبہ نے مزید فرمایا کہ کہا تھا کس نے تمہیں خواب جا بجا رکھو، کہا تھا کس نے تمہیں خواب جا بجا رکھو، بکھر گئے ہیں تو پھر حوصلے سوا رکھو، کہا تھا کس نے تمہیں خواب جا بجا رکھو، بکھر گئے ہیں تو پھر حوصلے سوا رکھو، ابھی ہواؤں کی شورش تھمی نہیں تم بھی، ابھی ہواؤں کی شورش تھمی نہیں تم بھی، چراغ ایک پس دیوار دوسرا رکھو، سمے کے گیت ہواؤں کے دوش پر بھیجو، سمے کے گیت ہواؤں کے دوش پر بھیجو، گلوں کے رنگ ہتھیلی پر تم سجا رکھو، کہا تھا کس نے تمہیں خواب جا بجا رکھو، بکھر گئے ہیں تو پھر حوصلے سوا رکھو۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ محترمہ در آب شاہ صاحبہ، ایبٹ آباد، پاکستان، یوم ولادت آج 31 اکتوبر، ماشاء اللہ، جیتی رہیے۔ سامعین، آپ جملہ احباب کا بہت بہت شکریہ۔ اس سے قبل بھی ہم نے نام بنام شکریہ ادا کرنے کی کوشش کی اور ہمارا ساتھ آپ بھی دے رہے ہیں۔ جناب جاوید راجپوت صاحب، جناب عمر بن حسن صاحب، جناب زرقا خان صاحب، جناب محمد ولی صادق صاحب، جناب رفیق لودھی صاحب، جناب سالک ادیب بونتی صاحب، جناب ذوالفقار حیدر پرواز صاحب، اور آپ کا بھی، جی ہاں، آپ کا ادھر ادھر کہاں دیکھ رہے ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ مسکرا دیے، جیتے رہیے، جیتے رہیے۔ سامعین، اب پروگرام میں اور آگے بڑھتے ہوئے عہد حاضر کے ایک اور شاعر کا ذکر خیر اور ان کے چیدہ چیدہ اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر۔ یوم ولادت 1 نومبر 1982، تعلق جڑاں والا، فیصل آباد، پنجاب، پاکستان۔ ہماری مراد ہے جناب ریاض احمد خلجی صاحب سے۔ فرمایا کہ جہڑا ساڈی چیک نہیں سندا، جہڑا ساڈی چیک نہیں سندا، لگدا اونوں ٹھیک نہیں سندا۔ کی گل ہے جی، شاعری سچ بول دیے۔ جہڑا ساڈی چیک نہیں سندا، لگدا اونوں ٹھیک نہیں سندا۔ مجموعہ کلام بے رنگ چپاں کے خالق شاعر جناب ریاض احمد خلجی صاحب نے اپنے مزید اشعار میں فرمایا کہ وہ جسے چھوڑنے پر قادر تھا، وہ جسے چھوڑنے پر قادر تھا، اب اسے بھولنے سے قاصر ہوں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب ریاض احمد خلجی صاحب کے یہ اور اشعار ہیں۔ دعا کے تناظر میں جناب ریاض احمد خلجی صاحب نے فرمایا کہ جب کوئی بھی نہ بات سنے، جب کوئی بھی نہ بات سنے، پھر ہاتھ اٹھا لیں بات کریں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے جناب کی۔ جناب ریاض احمد خلجی صاحب نے مزید فرمایا
کہ کوئی یوں ہی فدا نہیں ہوتا، کوئی یوں ہی فدا نہیں ہوتا، اجنبیت پر وا نہیں ہوتا، عشق والے وہاں بھی ملتے ہیں، عشق والے وہاں بھی ملتے ہیں جس جگہ راستہ نہیں ہوتا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب ریاض احمد خلجی صاحب، جڑاں فیصل آباد، پنجاب، پاکستان۔ یوم ولادت 1 نومبر 1982۔ ماشاء اللہ، جیتے رہیے۔ ایک اور شاعر کا ذکر خیر، مجموعہ کلام ابد آباد، یوم ولادت 3 نومبر 1971، لاہور، پاکستان۔ ہماری مراد ہے جناب عرفان صادق صاحب سے کہ جنہوں نے فرمایا کہ اسی کی اپنی بیٹی کی ہتھیلی خشک رہتی ہے، اسی کی اپنی بیٹی کی ہتھیلی خشک رہتی ہے، جو بوڑھا دھوپ میں دن بھر حنا تقسیم کرتا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے، اسی کی اپنی بیٹی کی ہتھیلی خشک رہتی ہے، جو بوڑھا دھوپ میں دن بھر حنا تقسیم کرتا ہے۔ جناب عرفان صادق صاحب نے ایک اور شعر میں فرمایا کہ راتوں کے اضطراب میں جاگے ہیں عمر بھر، راتوں کے اضطراب میں جاگے ہیں عمر بھر، لیکن کسی سے خواب ادھارے نہیں لیے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب عرفان صادق صاحب نے اپنی ایک اور غزل میں تحریر فرمایا کہ سب کا تو ایک سا کردار نہیں ہوتا یار، سب کا تو ایک سا کردار نہیں ہوتا یار، ہر کوئی راہ کی دیوار نہیں ہوتا یار، سب کا تو ایک سا کردار نہیں ہوتا یار، ہر کوئی راہ کی دیوار نہیں ہوتا یار، جو محبت میں شرائط پر یقین رکھتا ہو، جو محبت میں شرائط پر یقین رکھتا ہو، سچ تو یہ ہے وہ وفادار نہیں ہوتا یار، جس طرح تم نے تذبذب میں رکھا ہے مجھ کو، جس طرح تم نے تذبذب میں رکھا ہے مجھ کو، اس طرح دیکھ کبھی پیار نہیں ہوتا یار، تیری مرضی ہے تو پھر تجھ کو بھلا دیتے ہیں، تیری مرضی ہے تو پھر تجھ کو بھلا دیتے ہیں، تیری مرضی سے تو انکار نہیں ہوتا یار، کچھ نہ کچھ زلزلے آتے ہیں یقیناً عرفان، کچھ نہ کچھ زلزلے آتے ہیں یقیناً عرفان، شہر دل یوں ہی تو مسمار نہیں ہوتا یار، سب کا تو ایک سا کردار نہیں ہوتا یار، ہر کوئی راہ کی دیوار نہیں ہوتا یار۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب عرفان صادق صاحب، کیا کہنے جناب۔ یوم ولادت 3 نومبر 1971، لاہور، پاکستان۔ جیتے رہیے جناب عرفان صادق صاحب، اور آپ تمام احباب سلامت رہیں۔
ٹریفک قوانین پر بھرپور عمل کیجیے، چاہے آپ دنیا کے کسی کونے میں آباد ہوں۔ سڑک سے سب کا واسطہ پڑتا ہے، پیدل چلنے والوں کا بھی اور سفر کرنے والوں کا بھی۔ لہٰذا جو خواتین و حضرات ڈرائیونگ کرتے ہیں، اپنی گاڑی چلاتے ہیں یا کسی اور کی گاڑی چلاتے ہیں، دوران ڈرائیونگ موبائل فون کا استعمال اپنی اور دوسروں کی جانوں کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ لہٰذا دوران ڈرائیونگ قطعی طور پر موبائل فون استعمال نہ کیجیے۔ ہمیں آپ کی زندگی عزیز ہے۔ آپ کی خدمت کے لیے کوشاں سندھ پولیس اور ٹریفک پولیس، کراچی، پاکستان۔ تیز رفتاری جرم بھی خطرناک بھی، اس سے اجتناب کریں اور تیز رفتاری سے گریز کریں۔ ہمیں آپ کی زندگی عزیز ہے۔ آپ کی خدمت کے لیے کوشاں ٹریفک پولیس کراچی۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ ایک بار پھر آپ تمام احباب کو خوش آمدید۔ سامعین اکرام، 5 نومبر یوم ولادت سندھ پاکستان کے شاعر جناب امین اڈیرائی صاحب۔ جناب امین اڈیرائی صاحب نے فرمایا کہ نہ آدمی ہے کہیں اور نہ کوئی سایہ ہے، نہ آدمی ہے کہیں اور نہ کوئی سایہ ہے، نہ جانے کس لیے اس نے یہ گھر سجایا ہے، نہ آدمی ہے کہیں اور نہ کوئی سایہ ہے، نہ جانے کس لیے اس نے یہ گھر سجایا ہے، ہماری سادہ دلی دیکھ اور کیا ہوگی، ہماری سادہ دلی دیکھ اور کیا ہوگی کہ ایک بار تمہیں پھر سے آزمایا ہے، جسے میں سونپ چکا زندگی کے سب موسم، جسے میں سونپ چکا زندگی کے سب موسم، وہ شخص اب بھی میرے واسطے پرایا ہے، ہوائے ظلم کو ٹھکرا کے ہر قدم ہم نے، ہوائے ظلم کو ٹھکرا کے ہر قدم ہم نے، رہے وفا میں دیے سے دیا جلایا ہے، سراب ہستی تو ٹھہرا فریب جاں لیکن، سراب ہستی تو ٹھہرا فریب جاں لیکن، حقیقتوں سے بھی ہم نے فریب کھایا ہے، ہمیں وہ مل نہ سکا تو امین دکھ کیسا، ہمیں وہ مل نہ سکا تو امین دکھ کیسا، ہر ایک شخص نے اپنا نصیب پایا ہے، نہ آدمی ہے کہیں اور نہ کوئی سایہ ہے، نہ جانے کس لیے اس نے یہ گھر سجایا ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب امین اڈیرائی صاحب، یوم ولادت 5 نومبر، تعلق صوبہ سندھ پاکستان۔ مزید فرمایا امین اڈیرائی صاحب نے کہ ہزاروں اشک بہے پھر بھی صاف ہو نہ سکا، ہزاروں اشک بہے پھر بھی صاف ہو نہ سکا،
تمہارے دل کا تو اجلا غلاف ہو نہ سکا، بہت ہی چاہا مگر اس کے سامنے تو امین، بہت ہی چاہا مگر اس کے سامنے تو امین، درست اپنا کبھی شین قاف ہو نہ سکا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب امین اوڈیرائی صاحب، صوبہ سندھ، پاکستان۔ اور سامعین کرام، اب عہد حاضر کے دیگر شعراء کرام کے چیدہ چیدہ کلام آپ کی سماعتوں کی نظر۔ روزنامہ حریت بروز جمعہ 24 جون سن 1983 میں شائع ہونے والی ایک غزل جس کے شاعر ہیں جناب محسن سلیم صاحب۔ تعلق صوبہ سندھ، حال مقیم کراچی، پاکستان۔ جناب محسن سلیم صاحب نے اپنے کلام میں فرمایا کہ کس نے لکھا ہے میرے شہر کی دیواروں پر، کس نے لکھا ہے میرے شہر کی دیواروں پر، برف برسے گی بہت ٹوٹ کے کوہساروں پر، کس نے لکھا ہے میرے شہر کی دیواروں پر، برف برسے گی بہت ٹوٹ کے کوہساروں پر، مہربانوں کا بھی اب دل کو بھروسہ نہ رہا، مہربانوں کا بھی اب دل کو بھروسہ نہ رہا، دیکھ کر ظلم مسیحاؤں کے بیماروں پر، بھوک سے تنگ زمیں پر یہ بلکتے انسان، بھوک سے تنگ زمیں پر یہ بلکتے انسان، ایک تاریخ نئی لکھیں گے سیاروں پر، یہی انداز بہاراں ہے تو ایک دن یارو، یہی انداز بہاراں ہے تو ایک دن یارو، آگ برسے گی مہکتے ہوئے گلزاروں پر، کوئی خوشبو کی طرح میرے تعاقب میں رہا، کوئی خوشبو کی طرح میرے تعاقب میں رہا، اور میں چلتا رہا دھوپ کی تلواروں پر، مجھ سے کہتا ہے کوئی خواب میں اکثر محسن، مجھ سے کہتا ہے کوئی خواب میں اکثر محسن، خون پھیلے گا تیرا شہر کی دیواروں پر، کس نے لکھا ہے میرے شہر کی دیواروں پر، برف برسے گی بہت ٹوٹ کے کوہساروں پر۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب محسن سلیم صاحب۔ اور سامعین اکرام، عہد حاضر کے ایک اور شاعر، مجموعہ کلام آنکھ میں ٹھہرے ہوئے لوگ، ہماری مراد ہے جناب شبیر نازش صاحب سے۔ جناب شبیر نازش صاحب کی اس غزل کا ہندی میں ترجمہ فرمایا ڈاکٹر کشف جمال صاحبہ نے۔ جناب شبیر نازش صاحب نے اپنے کلام میں فرمایا، اپنی
الگ ہی سمت میں راہیں نکال کر، اپنی الگ ہی سمت میں راہیں نکال کر وہ لے گیا ہے جسم سے سانسیں نکال کر، اپنی الگ ہی سمت میں راہیں نکال کر وہ لے گیا ہے جسم سے سانسیں نکال کر، لوٹے تو یہ نہ سوچے کہ خط جھوٹ موٹ تھے، لوٹے تو یہ نہ سوچے کہ خط جھوٹ موٹ تھے، میں رکھ چلا ہوں بام پر آنکھیں نکال کر، میرے کفن کے بند نہ باندھو ابھی مجھے، میرے کفن کے بند نہ باندھو ابھی مجھے، ملنا ہے ایک شخص سے باہیں نکال کر، کیا ظرف ہے درخت کا حیرت کی بات ہے، کیا ظرف ہے درخت کا حیرت کی بات ہے، ملتا ہے پھر خزاں سے جو شاخیں نکال کر، تو ہی بتا کہ آنکھ کے شمشان گھاٹ میں، تو ہی بتا کہ آنکھ کے شمشان گھاٹ میں کیسے بسا لوں میں تجھے لاشیں نکال کر، ہر شخص اپنے قد کے برابر دکھائی دے، ہر شخص اپنے قد کے برابر دکھائی دے، سوچیں جو درمیان سے ذاتیں نکال کر، چاہو تو کر لو شوق سے تم بھی حساب وصل، چاہو تو کر لو شوق سے تم بھی حساب وصل، ایک پل بچے گا ہجر کی راتیں نکال کر، اپنی الگ ہی سمت میں راہیں نکال کر وہ لے گیا ہے جسم سے سانسیں نکال کر، اور میرے کفن کے بند نہ باندھو ابھی مجھے، میرے کفن کے بند نہ باندھو ابھی مجھے، ملنا ہے ایک شخص سے باہیں نکال کر، شاعری سچ بولتی ہے جناب شبیر نازش صاحب، مجموعہ کلام آنکھ میں ٹھہرے ہوئے لوگ اور دیگر تخلیقات کے مقبول شاعر جناب شبیر نازش صاحب، کراچی پاکستان۔ لاکھ پردوں میں رہوں بھید میرے کھولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔ ایک بار پھر آپ تمام احباب کو خوش آمدید۔ شاعری سچ بولتی ہے ماہ اکتوبر سن 2020 کا آخری پروگرام، انشاءاللہ ماہ نومبر میں حاضری ہوگی۔ چلتے چلتے میرپور خاص سے تعلق رکھنے والے شاعر پروفیسر ڈاکٹر حبیب الرحمن چوہان صاحب کا یہ کلام آپ کی سماعتوں کی نظر۔
ڈاکٹر حبیب الرحمان چوہان صاحب نے فرمایا کہ پا بجولاں تہے شمشیر و سنا بولتا ہے، پا بجولاں تہے شمشیر و سنا بولتا ہے، عشق جب بولتا ہے حق کی زباں بولتا ہے۔ پا بجولاں تہے شمشیر و سنا بولتا ہے، عشق جب بولتا ہے حق کی زباں بولتا ہے۔ یوں تو خاموش نظر آتی ہے محفل لیکن، یوں تو خاموش نظر آتی ہے محفل لیکن، تیرا احساس سرے بزم گماں بولتا ہے۔ مجھ کو اس درد کی شدت نے سنوارا ہے یوں، مجھ کو اس درد کی شدت نے سنوارا ہے یوں، اب میرے ساتھ زمان اور مکاں بولتا ہے۔ چاک دامان تہی حال مگر حوصلہ مند، چاک دامان تہی حال مگر حوصلہ مند، ایسے لوگوں سے تو منزل کا نشاں بولتا ہے۔ جز تیرے کون ہے ویرانی گلشن کا سبب، جز تیرے کون ہے ویرانی گلشن کا سبب، لاکھ چھپ جائے مگر سارا جہاں بولتا ہے۔ وقت نے جانے کیا بدلا ہے کہ معلوم نہیں، وقت نے جانے کیا بدلا ہے کہ معلوم نہیں، کون زندہ ہے یہاں کون یہاں بولتا ہے۔ اس پر الزام دھرے جاتے ہو تو رکھنا یاد، اس پر الزام دھرے جاتے ہو تو رکھنا یاد، اس کی جانب سے تو ہر حامل جاں بولتا ہے۔ لوٹ آتا ہوں کبھی وجد سخن میں ورنہ، لوٹ آتا ہوں کبھی وجد سخن میں ورنہ، تیری خاطر تیرا مجبور کہاں بولتا ہے۔ تم نہ بولو گے مگر واقعہ درد حبیب، تم نہ بولو گے مگر واقعہ درد حبیب، دل سے اٹھتا ہوا ہر وقت دھواں بولتا ہے۔ پا بجولاں تہے شمشیر و سنا بولتا ہے، عشق جب بولتا ہے حق کی زباں بولتا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب پروفیسر ڈاکٹر حبیب الرحمان چوہان صاحب، میر پور خاص، سندھ، پاکستان۔ سامعین اکرام، چلتے چلتے یہ 3 اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر، اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ محترمہ کرن ہاشمی صاحبہ کاشانہ ادب، محترمہ کرن ہاشمی صاحبہ نے فرمایا کہ تم نے دیکھی نہیں ویرانی میرے اندر کی، تم نے دیکھی نہیں ویرانی میرے اندر کی، تم نے تصویر کا بس ایک ہی رخ دیکھا ہے، تم نے دیکھی نہیں ویرانی میرے اندر کی، تم نے تصویر کا بس ایک ہی رخ دیکھا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ محترمہ کرن ہاشمی صاحبہ
کاشانہ ادب۔ عہد حاضر کے ایک اور سینئر معروف شاعر اور مشاعروں کے ناظم جناب راشد نور صاحب فرمایا کہ خوشبوئے سخن چادر شب میں مجھے آ کر، خوشبوئے سخن چادر شب میں مجھے آ کر کہتی ہے بہت روز ہوئے شعر کہا کر، خوشبوئے سخن چادر شب میں مجھے آ کر کہتی ہے بہت روز ہوئے شعر کہا کر۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب راشد نور صاحب۔ اور آج کے پروگرام کا یہ آخری شعر جناب شاہد جمال صاحب، پڑوسی شاعر، جمشید پور، جھارکھنڈ۔ جناب شاہد جمال آزاد صاحب نے فرمایا کہ جو سوچتا ہوں وہی بات ہونے لگتی ہے، جو سوچتا ہوں وہی بات ہونے لگتی ہے، جڑا ہوا ہے زمانہ میرے گمان کے ساتھ، جو سوچتا ہوں وہی بات ہونے لگتی ہے، جڑا ہوا ہے زمانہ میرے گمان کے ساتھ۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب شاہد جمال آزاد صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بھی، اور اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ زندگی بخیر ماہ نومبر میں ایک اور پروگرام کے ساتھ حاضری ہوگی انشاءاللہ، اور چلتے چلتے احمد ندیم قاسمی صاحب کا یہ دعائیہ شعر کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام پرامن انسان جیتے رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں، آمین الہی آمین۔ اپنے میزبان سرفراز عابدی کو اجازت دیجیے، اپنا اور تمام لوگوں کا خیال رکھیے۔ موسم کی بدلتی ہوئی صورتحال میں گلا بھی بعض اوقات ساتھ چھوڑ جاتا ہے، لہٰذا یخ اور ٹھنڈے پانی سے گریز فرمائیے۔ فی امان اللہ، پاکستان زندہ باد۔ لاکھ پردوں میں رہوں بھید میرے کھولتی ہے، شاعر سچ بولتی ہے، شاعر سچ بولتی ہے۔